تحمل مزاجی کا پیغام دیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات ہمیں خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بین المذاہب اور ہم آہنگی کے حوالے سے کہ ہم کتنا ان تمام چیزوں کو اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو اسلام کے کون کون سے اصول ہیں جو ہم اپنی زندگی میں عمل پیرا کر کے آسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس خوبصورت سے ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے علامہ محمد ریاض خلد صاحب نے، اسلامی اسکالر ہیں۔ آئیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے علامہ صاحب آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام، اور انہیں کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب نے، اسلامی اسکالر ہیں۔ آئیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں نقوی صاحب؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور خشکی اور تری میں سواری سوار کیا، اور کھانے پینے کو ستھری چیزیں دیں، پاکیزہ چیزیں دیں، اور اپنی مخلوق میں سے بہتوں سے زیادہ افضل بنایا۔ ارشاد ربانی میں اللہ نے انسانیت کو جو شرف بخشا ہے، عزت بخشی ہے، اولاد آدم کو اس کا اللہ نے اعلان کر دیا، اور پھر زبان نبوت سے رحمت دو عالم سرور کائنات سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، خدا وحدہ لا شریک کے نزدیک سب سے زیادہ وہ آدمی بہتر ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر ہو۔ بے شک۔ تو دین اسلام جو ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں احکام ربانی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اولاد آدم کا اکرام کیا جائے، انسانیت کی عزت کی جائے، اور اپنے اندر تحمل، برداشت، رواداری اور ایک خوبصورت جذبہ پیدا کیا جائے، جس سے بے لوث اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے تاکہ اللہ راضی ہو۔ اسی لیے ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اولاد آدم پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، اور جو اللہ کی مخلوق کے لیے رحم کا معاملہ کرتا ہے، عرش والا عرشوں پہ اس کے لیے رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ تو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ درس دیا گیا ہے کہ معاشرے میں مختلف لوگ، کس ادیان کے لوگ رہتے ہیں، تو اہل اسلام جو ہیں ان کو یہ اس امر کا بالکل پابند کیا گیا ہے کہ وہ دیگر ادیان کے لوگوں کے ساتھ مروت کا، عزت کا، تکریم کا معاملہ کریں۔ بے شک ان کا مسلک، ان کا مذہب، ان کا دین اور ہے، لیکن وہ اولاد آدم تو ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی تاکید کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کے بندوں سے بھلائی کرنے والا ہے، تو یہ امر ہمارے لیے قیامت تک، رہتی دنیا تک منارہ نور، مشعل راہ ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، جمعۃ المبارک ہے، علماء کرام، خطباء حضرات جو ہیں وہ مساجد میں اپنے پیروکاروں کو اس امر کا درس دیں، اور احکام ربانی اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آمد سے پہلے انسانیت کی عزت نہ تھی، تکریم نہ تھی۔ آپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنوں کو، بیگانوں کو، غیروں کو، سب کو آپ نے اعزاز بخشا، اور یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں مسیح برادری کے اکابرین کو ٹھہرایا، ان کے اعزاز میں ضیافت دی۔ تاریخ اسلام میں ہی نہیں، تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، امید غریبوں کی بر لانے والا۔ سبحان اللہ، بالکل اسی طرح سے ہے۔ ہم اگر معاشرے میں ایک خوشگوار معاشرے کی تشکیل دینا چاہتے ہیں تو اس میں تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ نقوی صاحب، آپ کس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم بین المذاہب اور ہم آہنگی کے حوالے سے بات کریں تو اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج اتفاقاً کہہ لیں آج 25 دسمبر بھی ہے اور کرسمس منائی جا رہی ہے آج کے دن، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کا دن بھی ہے۔ تو اس مناسبت سے سب سے پہلے تو میں اہل وطن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج 26 دسمبر ہے، کل کرسمس گزر گئی ہے، قائد اعظم اور محمد علی جناح کا ولادت کا دن تھا، لیکن یہ نقوی صاحب یہ چیزیں ہمیں معاشرے کی خوبصورتی کا بتاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر تمام لوگ آزادی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جی بالکل اسی طرح جیسے ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک خوبصورت دین ہے اور انسان کو متوجہ کرتا ہے انسانیت کی طرف، کہ سب سے پہلے جو اولاد آدم ہے وہ اس کو ایک انسان کا رتبہ دیا گیا اور اس کے بعد مذاہب کی تقسیم ہے۔ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ چاہیں کہ سارے ہی مسلمان ہو جائیں، یا اسی طرح اگر کسی کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے تو وہ یہ چاہے کہ مسلمان بھی اس مذہب کو اختیار کریں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اپنے اپنے مذہب پہ اپنے اپنے فالورز ان کے رہتے ہوئے ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے گنجائش پیدا کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو تاتاریوں نے، ترکوں نے، صلیبیوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور بارہا ان پر حملے کیے اور ان پر جنگیں مسلط کیں، لیکن اس کے بعد خدا کی قدرت یہ ہے کہ مسلمانوں کے رویے اور اخلاق کی وجہ سے وہی لوگ دوبارہ مسلمانوں کی حمایت میں آگے نکلے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کو صحابہ اکرام گرفتار کر کے لے آئے اور مسجد نبوی میں باندھ دیا۔ تو آپ حضور آئے تو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی یہ بڑا خطرناک آدمی ہے اور اسلام سے ہمیں مطلب مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچاتا ہے بات۔ تو آپ نے کہا کہ اس کے لیے خصوصی اہتمام کرو، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا میری اونٹنی کا دودھ اس کو پلاؤ اور اس کی خوب خاطر تواضع کرو۔ اس کے بعد خود حضور اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے بڑے روڈ انداز میں کہا کہ جناب اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لاوارث ہوں، میں بے وارث ہوں، تو اگر مجھے قتل کرو گے تو میرا قبیلہ اس کا بدلہ لے گا، اور اگر آپ کو دولت چاہیے تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر کوئی دیت کا مسئلہ ہے تو میں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ سخت باتیں تھیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہی عمل دہرایا، پھر اس نے دوسرے دن بھی وہی لہجہ اور وہی باتیں کی۔ تو حضور نبی اکرم تیسرے دن گئے تو تیسرے دن بھی اس کا رویہ اور باتیں وہی تھیں، اور آپ کا رویہ بھی وہی مشفقانہ اور ہمدردانہ تھا۔ آپ خاموشی سے آ گئے اور کہا کہ اس کو رہا کر دو، چھوڑ دو اس کو۔ اب اس شخص کو تعجب ہوا کہ میں تو یہ کر رہا ہوں اور یہ جو ہے مجھے رہا کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مجھے کوئی سختی میں ڈالیں، مصیبت میں ڈالیں، مشکل میں ڈالیں۔ تو اس کو رہا کر دیا گیا۔ وہ گیا، اس نے جا کے دوبارہ اپنے کپڑے چھپڑے بدلے، تیار ہوا اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر اور آ کے آپ کو کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائے، میں نے اسلام قبول کر لی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں، حضور کی زندگی دیکھتے ہیں، تو اخلاق سے، اقدار سے ہم نے اس معاشرے کو زندہ رکھا ہے۔ لیکن ابھی اگر ہم اس کو آج کے دور میں لے آئیں تو پھر ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ میرا خیال سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو نسل نو ہے اس کو یہ بتا ہی نہیں پا رہے کہ دین اسلام کیا ہے، بالکل اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی اقدار کیا ہیں، تعلیمات رسول اللہ کیا ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ تو لہٰذا جو ہمارا دشمن میڈیا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کے ذہن میں وہ ڈال رہا ہے
جس میں نہ رواداری ہے، نہ اخلاص ہے، نہ محبت ہے، نہ پیار ہے، بلکہ نفس نفسی ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ مادیت کی طرف راغب ہے، روحانیت کی طرف اس کا دھیان نہیں جا رہا۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس وقت محراب و منبر اور ذمہ داران جیسے ابھی آپ کا چینل یہ کر رہا ہے، تو یہ بڑی خوبصورت اور خوشائند بات ہے کہ ان معاملات کو، معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ان تعلیمات کو عام کیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے اسلام ایک مکمل دین ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی گزارنے کے تمام اصول اس میں عمل پیرا ہے۔ اگر ہم انہیں حقیقی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو آسانیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چلتی ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے آپ سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اقلیتوں سے، دیگر ادیان کے لوگوں سے محبت، رواداری، یکجہتی، ان کی تکریم، ان کا تحفظ جس طرح سے ریاست مدینہ نے کیا، وہی ہمارے لیے درس ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار ان روایات کو سیرت نگاروں نے لکھا اور غیر مسلم لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث آتی ہے، تمام سیرت نگاروں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور یہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے منارہ نور ہے۔ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ وہ کیسی گھڑیاں تھیں، وہ کیسے لمحات تھے، وہ کیسا وقت تھا کہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ نظر آ رہے تھے، اور حضور نے دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے۔ اس کی آج امت کو ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات کو، ان فرمودات کو، آپ کی سیرت کو اپنانے کی۔ جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چمٹی رہی، دین تو نام ہی اس کا ہے نا، بے شک دین نام ہے اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا۔ جب تک انسانیت اس سے چمٹی رہی، امن بھی رہا، یکجہتی بھی رہی، عزت بھی رہی، اور عالم اسلام کو بڑا اعزاز حاصل رہا۔ آج پھر ضرورت ہے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مرتبہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور تحمل برداشت پیدا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اپنانے کی کوشش کریں، سیرت کو اپنانے۔ پھر غیر مسلم بھی پکار اٹھیں گے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ایک جنازہ آ رہا ہے، تو ابو داؤد شریف میں یہ الفاظ آتے ہیں، حدیث اس کو تمام ائمہ حدیث نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ بھی نقل کیا ہے، تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ مدینہ المنورہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہودی کے جنازے کے اکرام میں خاتم الانبیاء کھڑے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ بہت خوبصورت واقعہ بیان کر رہے ہیں جو کہ ہم سب لوگوں کی زندگی میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس حوالے سے فردر اس واقعات کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن وقت ہے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں بین المذاہب رواداری کے حوالے سے، کس طرح سے اس معاشرے کو ہم سب لوگ مل کر خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے علامہ محمد ریاض خل صاحب، آپ اقلیتوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کر رہے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف فرما ہے اور آسمان رشد و ہدایت کے ستارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارد گرد۔ اہل مدینہ نے دیکھا کہ ایک جنازہ یہودی کا آ رہا ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقریب میں کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے بین المذاہب رواداری، یہ ہے تعلیمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں غیر مسلم کے، اور مسیح برادری غیر مسلم اقلیتوں کو، اپنی مسیح برادری کو، اکابرین کو اپنی مسجد میں عزت بخشتے ہیں، تو آج کا کون امتی کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو پس پشت ڈالوں؟ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو ایک صحابی نے آہستہ زبان میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ اس نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے کہ یہ کسی مسلمان کا جنازہ ہے۔ اس نے کہا یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے چند الفاظ نکلے، زبان نبوت سے، جو قیامت تک امت کے لیے منارہ نور، امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ انمٹ نکوس چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک انسان بھی تو ہے۔ اولاد آدم کی تکریم کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کا تحفظ کرنا، ان کی عبادات، وہ اپنی عبادات کرتے ہیں کرنے دیں، وہ اپنے معاملات انجام دینے دیں۔ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں۔ عزت کا معاملہ کرنا یہ ہمیں حکم خدا بھی ہے اور درس مصطفیٰ بھی ہے۔ اسی لیے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن ہمیں اس امر کی تاکید کر رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو، آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہو، اس لیے کہ اگر آپ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا کہو گے تو وہ آپ کے سچے خدا کو اسی طرح الفاظ استعمال کریں گے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو تحفظ دیا ہے، عزت دی ہے۔ معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں یہ بالکل، بلکہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں بخاری میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری ذبح کی تو آپ نے دریافت کیا گیا کہ آپ نے میرے پڑوس میں ہمسائے کو بھیجا۔ انہوں نے کہا یا حضرت وہ تو غیر مسلم ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انہوں نے دہرایا کہ پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے، پڑوسی کا ایک حق تو آپ نہیں چھین سکتے نا۔ تو آپ نے ان کے ہاں گوشت پجوایا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن یعنی احکام ربانی اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت گامزن ہو جائے۔ ہمیں اسی سے اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا، اسی سے عالم اسلام کی عزت بنے گی، اور اسی سے ہم ایک عظمت رفتہ کو پا سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سہارا لوگوں کو تحفظ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو عزت کی ہے، آپ نے انسانیت کو تکریم بخشی ہے، انسان دوستی کا درس دیا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وہ نور رحمت برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ نور رحمت برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار۔ بے شک بے شک۔ اسی طرح سے اس معاشرے کو اگر ہم خوش سلوکی سے چلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں انسانیت کا درس جو ہے وہ عام کرنا ہوگا، اور اسلامی تعلیمات بھی اس حوالے سے یہی کہتی ہیں۔ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اختلاف کے حوالے سے بات کریں تو اسلام جو ہے وہ اختلاف کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اختلاف ہمارے ہاں عموماً اگر آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو ہم اسے بڑا عدم برداشت کی طرف لے جاتے ہیں، اختلاف کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو اسلام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جو اس میں عرض کروں گا کہ ایک تو مذاہب میں اختلاف ہے، ایک مسالک میں اختلاف ہے۔ تو مسالک دراصل دین نہیں ہے، مسلک دین نہیں ہے۔ ایک مکمل دین جو ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو دین اسلام آگے، جیسے ہم مطلب یہ کہ مسالک کو ہم دین نہ بنائیں تو اختلافات نہیں پیدا ہوں۔ اور اسی طرح مذاہب جو ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر مذہب جو ہے وہ کسی نہ کسی کا فالوورز ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ آپ کو برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا، کوئی بھی مذہب ہے وہ آپ کو خیر کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تعلیمات اسلامی کی تو یقیناً تعلیمات اسلامی میں جو سب سے خوبصورت ہمارے پاس مثال ہے وہ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان کا جو رویہ ہے اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ، مثلا آپ کا ایک غلام ہے
وہ 10 سال آپ کی غلامی کرتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ ان 10 سال میں کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا. اب انسان ہے، کیا اس سے غلطی نہیں ہوئی ہوگی؟ یقیناً ہوئی ہو. تو دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک چیزیں ہیں آپ کو معاشرتی ضرورت ہے، آپ نے اس معاشرے میں رہنا ہے، اور جس نے بھی اس معاشرے میں رہنا ہے اس کو ظاہر ہے معاشرتی رویوں کو بدلنا پڑے گا. ہمیں رواداری برداشت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، ہمیں گنجائش نکالنی پڑے گی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لڑ کے جھگڑ کے کسی دوسرے کو دبا لیں گے یا ملک سے نکال دیں گے یا شہر سے باہر کر دیں گے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا رویہ اپنانے سے سوائے اس کے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. تو لہٰذا اسلامی تعلیمات یہ ہے، اسلام میں جگہ جگہ پہ یہ واقعات ملتے ہیں کہ غیر مسلموں کو بھی اپنے جگہ دی ہے، اپنایا ہے. بلکہ ایک دفعہ ایک دوسرے مذہب کا شخص تھا وہ، اور وہ کافی مشہور تھا کہ وہ اس کی زبان کا بڑا سخت ہے. تو ایک دن وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ آ گیا اور حضور سے اجازت چاہی کہ میں اندر تشریف لے آؤں. اب جو صحابہ اکرام تھے ان کو تعجب ہوا کہ یہ شخص بد زبان ہے، تو یہ وہ اس کو دیکھتے رہے، لیکن حضور نے اس کو اجازت دی، وہ اندر آ گیا. تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل اور پیار اور محبت سے اس سے بات کی. اس سے جو بات کرنی تھی وہ کی، اس نے اس کے بعد چلا گیا. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ شخص تو ایسا ہے ویسا ہے. تو آپ نے کہا کہ کیا اس سے بری کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص میرے گھر آئے اور میں اس کا اکرام نہ کروں؟ اللہ. تو یہ چیزیں ہماری رہنمائی کے لیے ہیں. آج بھی ہم معاشرے میں جیسے آپ عرض کہہ رہی تھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں. اصل میں ہمارا مطمع نظر جو ہے نا وہ مادیت ہے، ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ دنیا ہے، ہماری جد و جہد جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رویوں میں تبدیلی آئی. اگر ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر ہمیں میں ایسے مثال دوں گا جیسے ایک کوئی شخص ہو اور بچہ ہو بڑا ہو، آپ اس کو ایک کنویں کے پاس لے جائیں، کنویں کے سائڈ پہ کھڑا کریں اور اسے دھکا دیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ریزسٹ کرے گا آپ کو کہ مجھے کنویں میں نہ پھینکیں، اس لیے کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ کنویں میں جاؤں گا تو مجھے موت ہے میری. تو اسی طرح اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے اور ہمارا حساب کتاب ہونا ہے اور روز قیامت آنا ہے، تو پھر ہمیں کیوں اس سے خوف نہیں آتا؟ ہم خوف خدا میں کیوں مبتلا نہیں ہوتے؟ بالکل. کیوں ہم ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں؟ کیوں ہم معاشرے میں منافقت کرتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسی وقت اس خوف خدا سے، اس قبر کے خوف سے ہمیں اس کو روکا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم آج 60 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی ہے، 3 4 مکان بنانے کے چکر میں ہے، 10 گاڑیاں خریدنے کے چکر میں. تو یہ جب ہم اس سوچ کو بدلیں گے، ہم روحانی سوچ کی طرف بالکل آئیں اسی گے. طرح سے نقوی صاحب، میں اکثر یہ بات سوچتی ہوتی ہوں کہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، فوراً سے زندگی گزر رہی ہے، اور ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مٹیریلسٹک دنیا میں کہیں نہ کہیں گم ہو گئے ہیں. عدم برداشت ہے اور دیگر معاشرتی بیماریاں جو کہ ہماری سوسائٹی کو کھوکھلا کر رہی ہیں. اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے فردر بھی بات کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں سالگرہ کے دن کے حوالے سے. آپ کی برتھ ڈیز، آپ کی سیلیبریشنس ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کی برتھ ڈے والا سیگمنٹ جو ہے ترتیب دیتے ہیں تاکہ ہم آپ کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سالگرہ جو ہے وہ ہم سٹی 10 میں شامل کریں، برتھ ڈے کے حوالے سے پکچرز یا ویڈیوز آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. آج کی سالگرہ دیکھ لیتے ہیں جی. آج مومن عباس غوری جو ہے وہ اپنی سالگرہ منا رہے ہیں. وشنگ یو ویری ویری ہیپی برتھ ڈے مومن. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی
زندگی عطا کرے، آپ کی زندگی ہمیشہ خوشیوں سے مہکتی رہے اور آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ اسی طرح سے اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے رہیں۔ دیکھتے ہیں یہ جی پروگرام کو آگے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بین المذاہب رواداری کے حوالے سے۔ معاشرہ بہت خوبصورت ہے اور اس معاشرے کی خوبصورتی تب مزید بڑھ جاتی ہے جب اس میں امن آ جاتا ہے، جب اس میں اتحاد آ جاتی ہے، جب اس میں رواداری آ جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور کا ہم کمپیریزن کریں تو ہم دیکھیں گے ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ہم مٹیریلسٹک اپروچ کے مالک ہو گئے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں اور ہم اپنی زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ دوسروں کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں کریٹ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے آسانی بانٹیں۔ علامہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے اختلاف رائے کے حوالے سے، لیکن اس کا اگر دوسرا پہلو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے معاشرے میں۔ یہ جو دو فیکٹرز ہیں یہ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ قرآن حکیم در حقیقت کلام اللہ کا کلام ہے، اور اسی لیے قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے اس میں، بے شک انسانوں کی زندگی گزارنے کا۔ اور اگر قرآن کی تشریح و تفسیر ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے احکام ربانی کی تشریح و تفسیر ہے زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اسوہ رسول کہتے ہیں۔ اور دنیا میں ایک ہی شخصیت اس دھرتی پہ آئی ہے جو آپ کے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زندگی کو خدا وحدہ لا شریک نے تا ابد مشعل راہ قرار دیا ہے۔ بے شک۔ تو سید دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ اختلاف رائے، علمی اختلاف ہونا یا تحقیقی اختلاف ہونا، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ اختلاف رائے جو ہوتا ہے یہ تو امت کی تحقیقی علمی اختلاف ہونا چاہیے، کوشش محنت کرنی چاہیے غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ جدوجہد ہونی چاہیے۔ لیکن اختلاف رائے کو تنازع کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ آپ اختلاف رائے کو تنازع کا سبب بنا کے امت میں اختلاف پیدا کریں، دھڑے بندی پیدا کریں۔ قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تو قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ اس امر کی ہمیں تلقین کی ہے۔ قرآن تو آیا ہی انسانوں کو جوڑنے کے لیے ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی انسانوں کی تکریم، انسان دوستی کا نہ صرف درس دیا بلکہ انسانوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور قرآن بھی یہی درس دیتا ہے۔ زندگی مصطفیٰ دیکھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اختلاف رائے کو ہرگز جھگڑے کا سبب نہیں بننا چاہیے، اور اللہ ہمیں اس امر کی تاکید کرتا ہے کہ ملی یکجہتی کو، قومی یکانگت کو آپ مضبوط رکھیں۔ قومی اتحاد ہی جو ہے وہ امت کے مسائل کا حل ہے۔ جب تک امت مسلمہ قومی اتحاد سے کے اوپر کام کرتی رہی، مل جل کے کام کرتی رہی، تو اللہ نے انہیں عزت بخشی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ پہلی ضرورت تو ہماری یہ ہے کہ آپس میں اتفاق پیدا کریں اور برداشت اپنے اندر پیدا کریں، تحمل پیدا کریں، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سنیں۔ بلکہ ہمارے اکابرین امت نے یہ ایک نقطہ جو اٹھایا تھا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، لیکن قومی اتحاد جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے دیگر ادیان کے لوگ جو ہیں ان کا تحفظ، ان کی عزت، ان کی تکریم کرنا، ان کے ساتھ خیر اور بلائی کا معاملہ کرنا، تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جن کے نبی، جن کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی ہیں، اپنوں کے لیے نہیں۔ دشمن آیا ہے، بدترین دشمن آیا ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چادریں بچھا دی ہیں۔ آج معاشرے کو میں جو یہ تشدد اور ایک بڑھتی ہوئی فرقہ واریت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ غیر اسلامی سلوک ہے، مطلب ہے کہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں، تو ان چیزوں کو ترک کرنا ہوگا۔
آج بھی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ موجود ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سینکڑوں لوگ ایسے آئے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے آ کے اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا نہیں کیے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ایسے الفاظ ادا فرمائے، اخلاق کریمہ دیکھ کر وہ آئے تو دشمن تھے، لیکن گئے تو جب گئے ہیں تو مسلم گئے، غلام بن کر گئے۔ آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے، ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہماری نسل نو کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ سے چمٹ جائے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جائے، اور اپنے زندگیوں کو قرآن و سنت کے نور سے مزین کرے۔ آج معاشرے کو قرآن و سنت کے نور سے مزین کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس پہ مایوس نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمیں امید ہے، اہل اسلام جد و جہد کر رہے ہیں، اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اللہ اس امت کو عظمت رفتہ نصیب فرمائے گا، اس معاشرے میں ایک مرتبہ پھر اسلامی قدروں کو بلندی اور سرفرازی نصیب ہوگی۔ تو غیر مسلموں کے لیے بھی ہمارے دل کھلے ہونے چاہیے، ادیان کے دیگر ادیان کے لوگوں کو بھی عزت دیں، اور آپس اندر بھی اتفاق پیدا کریں، اور قومی یکجہتی، ملی یکجہتی کے ساتھ ہم اسلام کے دشمنان اسلام کو بھی اور دشمنان پاکستان کو بھی ان کے مذموم ارادے جو ہیں مٹی میں ملا سکتے ہیں، تو صرف و صرف قومی اتحاد سے ملا سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا تھا کہ جو قومیں اتحاد سے، یکجہتی سے چلتی ہے، اللہ ان کے لیے نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اسی طرح سے معاشرے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور ویسے بھی اسلام کی تعلیمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک مکمل مسلمان یا ایک اچھے مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور آج کے دور میں ہم اس چیز سے کس طرح سے اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس میں ایک جو اچھا اور مکمل مسلمان ہے اس کے اوپر دو بڑی ذمہ داریاں ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ اگر تو وہ ان کی ادائیگی میں صادق ہے، اللہ کے حق بھی ادا کر رہا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، جو احکامات ہیں دوسرے حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اسی طرح جو حقوق العباد ہے اس میں ظاہر ہے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ غریبوں کو ان کا حق دیتا ہے، ہمسائے کا حق ادا کرتا ہے، جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اپنے بہن بھائیوں پر شفقت والا معاملہ کرتا ہے، ماں باپ کا احترام کرتا ہے، تو یہ معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک ایسا کردار بن جائے گا جس کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتا اور ان میں بگاڑ پیدا کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ معاشرے کے لیے سودمند نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز اور ہے جو کہ معاشرے میں ہونا بلیسنگ ہے، اور دین اسلام جو ہے وہ خاص طور پہ اس طرف متوجہ کرتا ہے، وہ ہے جسٹس، انصاف ہے۔ اب بھی ہمارا معاشرہ جو ہے یہ انصاف سے خالی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ محرومیوں کی وجہ سے بعض چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں بسنے والے لوگوں میں انصاف کرے، اور جو لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ریاست کے جو قوانین ہیں، جو ریاست کی ان سے توقع ہے، وہ اس کو پورا کریں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں جو لوگ جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ دینے والے اتنے ہوں گے اور اتنے فنڈز ہمارے پاس ہوں گے کہ ہم ان کے لیے آرام سے 2 وقت کے کھانے کا بندوبست کر سکیں گے۔ کسی کی بیٹی جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں بیٹھ جائے گی کہ اس کے پاس جہیز دینے کے لیے، کیونکہ جہیز کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے اخلاق کی ذمہ داریاں انسان پہ بہت زیادہ عائد ہیں، اور یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی رسپانسبلٹیز ہیں جسے بڑی آسانی کے طریقے ساتھ آسانی سے ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں خوشگوار زندگی جینے کے لیے۔ فردر بھی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے۔ وقت ہے جی بریک کا، اسٹے ود اس۔
ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے. زندگی آسان ہو جائے اگر ہم اسلام کے اصولوں کو اپنی زندگی میں عمل پیرا کر لیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں عدم برداشت بھی ہے, تحمل سے خالی دل ہیں ہمارے, جس کی وجہ سے بے شمار مشکلات کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. علامہ صاحب, اگر ہم معاشرے کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں آج کے دور کے حوالے سے اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں ایک گیپ نظر آ رہا ہے. اس گیپ کو ہم کس طرح سے کور اپ کر سکتے ہیں, کوپ اپ کر سکتے ہیں, ہماری معاشرتی ذمہ داریاں اور اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے اگر بات کریں ہم اس حوالے سے جی دو ارانی ہیں امت میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج سب سے پہلی ضرورت جو ہے کہ والدین اپنے بچوں کو نسل نو کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے مزین کرے. قرآن و سنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکام یعنی کلام اللہ قرآن مجید, اور سنت سے مراد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, سیرت طیبہ. جتنا آج ہم دور ہیں کتاب اللہ اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم سے, اسی کی بدولت جتنی مشکلات ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مختصر الفاظ میں کہ آج ہمارے تمام مسائل کا حل ایک ہی نقطے میں ہے کہ ایک مرتبہ پھر پوری امہ یکجہتی کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو خود بھی اپنائے اور اس پہ عمل پیرا, اور اولاد کے لیے بھی تعلیم کا انتظام بھی کرے اور تربیت کا انتظام بھی کرے. تربیت بھی نہیں ہے ہمارے بچوں کی ہو رہی اور تعلیم بھی نہیں ہے. یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, اداروں میں, تعلیمی اداروں میں آج قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہے اس کے لیے بہت تھوڑا وقت ہے. تربیت کے لیے انتظام نہیں ہے. ایک بچہ اگر پی ایچ ڈی کر لیتا ہے لیکن وہ تربیتی اعتبار سے جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے. جب تک امت مسلمہ کے لوگ افراد انفرادی طور پہ اجتماعی طور پر قرآن و سنت سے چمٹے رہے, اللہ نے ان کو عزت بخشی, اللہ نے ان کو عروج بخشا. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں امت کے دیکھے, انہوں نے بڑے نام کمائے ہیں. تو آج ہمیں اس امر کی اشد ضرورت ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ارشاد میں پوری امت کو ایک سبق دے دیا, درس فرمایا, جو بڑوں کا احترام نہ کرے, جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, جو اہل علم کی عزت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج دیکھیں اولاد اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی, استاد کی عزت نہیں کرتے, بڑا جو ہے وہ چھوٹے پہ شفقت نہیں کر رہا, اہل علم کی عزت جو ہے کرنے والا رہا ہی کوئی نہیں. آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم یہ عہد کریں کہ ہماری زندگیوں کو ہم نے سنوارنا ہے, مزین کرنا ہے, تو دین سے دوری کو ختم کرنا ہوگا. جب تک امت اس عمل کو نہیں دہراتی پھر آپ نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرتی مرکز کے ساتھ. ہمارا مرکز اسلام کے ساتھ, مرکز کے ساتھ رشتہ کمزور ہو چکا ہے قرآن و سنت کے ساتھ. آج دیکھیں اگر ہم ائمہ مساجد ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے, خطباء کی بھی ذمہ داری ہے, مدرسین کی بھی ذمہ داری ہے, اور والدین کی بھی اشد ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن و سنت کے نور سے مزین کرو. جب یہ قرآن و سنت کا نور معاشرے میں آئے گا تو پھر دیگر ادیان کے لوگ دیکھ کر اسلام کی عظمت کو, شان کو, شوکت کو, عزت کو, وقار کو, ایک اخلاق حسنہ کو, تحمل کو, برداشت کو, رواداری کو دیکھ کر وہ خود اسلام کی طرف راغب ہوں گے. اسلام نام ہے اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. ہمیں آج ضرورت ثمر کی ہے جتنا بھی ممکن ہو سکے, جتنا بھی ممکن ہو سکے یہ فروعات کو چھوڑ کے اپنے رشتے کو قرآن و سنت سے جوڑنا ہوگا. اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن و سنت سے چمٹ جاتے ہیں پھر وہ زمین پہ چلتے ہیں لیکن عرش سے ان کے لیے سلام آتے ہیں. فرشتے زمین پہ بھی ان کے چرچے ہوتے ہیں, آسمانوں پر بھی چرچے ہوتے ہیں. پھر ان کی تلاوت بھی, ان کی نماز بھی, ان کی سخاوت بھی,
ان کی تربیت چونکہ ہو چکی ہوتی ہے تو وہ جو کام بھی کرتے ہیں ان کے نیک کاموں کے زمین پہ بھی چرچے، آسمانوں پہ بھی چرچے۔ آج امت کو پھر ایک مرتبہ ضرورت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اشد ضرورت ہے۔ امت میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو حق کی بات کریں، عدل کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کرائیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرو، اولاد آدم جو ہے سب کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو۔ جو دنیا میں انسان عزت کا معاملہ اپنے بھائیوں سے معاشرے میں کرتے ہیں، عرش والا ان کی عزتوں کو بلند کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے نفرت، تفریق، یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ نقوی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اگر ہم اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بات کریں، اسلامی معاشرے کے حوالے سے بات کریں، ماضی میں بڑی خوبصورت سی ایگزامپلس موجود ہیں۔ آج جب بھی ہم بات کرتے ہیں، کسی میٹنگ میں بات کر رہے ہیں، کہیں پر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آج ہمیں اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی نظر میں یہ تمام چیزیں ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں ہماری فالوئنگ میں کمی ہے۔ میں بس ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، اس سے ساری بات میرے خیال کلیئر ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ پہلے اقوام متحدہ نے ایک سروے کروایا، اس میں دنیا بھر سے اسکالرس کو بلایا گیا اور ان کو ایک ٹارگٹ اور ٹاسک دیا گیا کہ اب تک جو حکومتیں گزری ہیں دنیا میں، اس میں سب سے اچھی حکومت جو تھی وہ کون سی تھی۔ تو اس کے اوپر جب وہ تجزیہ تحقیق کی گئی تو ابھی بھی وہ پیپر اقوام متحدہ کے چارٹر میں پڑا ہوا ہے اور وہ وہاں سے لیا بھی جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ قرار دیا، سب اسکالرز نے متفقہ طور پر، کہ جو 4.5 سال کی حکومت تھی مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی، وہ حکومت جو ہے وہ اب تک دنیا میں ہونے والی حکومتوں میں سب سے خوبصورت اور بہترین حکومت۔ تو اس کی وجہ پھر پوچھی گئی کہ اس کی وجہ کیا تھی، مطلب کون سی ایسی چیز تھی جس نے اس کو منفرد کیا۔ تو اس میں 2 وجوہات انہوں نے لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پورے 4.5 سال کے دور میں نہ تو کوئی چوری ہوئی ہے اور نہ کوئی بھوکا سویا ہے۔ تو لہذا معاشرے کو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہ کسی کی بھوک جو ہے وہ اس کو مجبور کرے کہ وہ چوری کرے، تو یقیناً معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ آج بھی ہمیں ضرورت ان چیزوں کو سمجھنے کی ہے، ہمارے اسلاف کو دیکھنے کی ہے۔ ہم ان چیزوں کو زبان سے نیچے لے کے جائیں گے، جب اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو پھر یقیناً یہ جو گیپ ہے اور یہ جو فاصلے ہیں یہ ختم ہوں گے، اور دوبارہ سے اسلامی معاشرہ تشکیل شدہ ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نئے سرے سے کوئی معاشرہ، اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے وہی معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاشرہ ہے، لیکن آج بدقسمتی سے طاغوتی طاقتوں نے، سامراجی طاقتوں نے اور چیزوں میں ایسی کشش پیدا کر دی ہے کہ ہم ان کی طرف متوجہ زیادہ ہیں، اور جو ہمارے اسلاف، جو ہمارا اصل دین ہے، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اسلام کی تعلیمات بہت سادہ لیکن مکمل ہے۔ معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، ایک پرسکون اور جہاں پر امن ہو وہ معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج ہم تھوڑی سی زیادہ ایفرٹس کریں، اسلام کو پڑھیں اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ علامہ محمد ریاض خلیل صاحب فار جوائننگ اس ان دس پروگرام۔ معاشرہ جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر ایک اینٹی کا نام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بگاڑ کی کہیں نہ کہیں ریزن یہ ہے کہ آج ہم دین سے دوری اختیار کر بیٹھے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اسلام کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، جتنا زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، ہماری زندگی میں بھی آسانی ہوگی اور ہم ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی میں بھی آسانی کا سبب بنیں گے۔ اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔